ہرپل جیو ڈرامہ بجو بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ دردانہ کی جواد کے ساتھ شادی ہونے کے بعد جو جواد ہوتا ہے وہ دردانہ کو کہتا ہے کہ تم میری بیوی تو بن گئی ہو، میرے بیٹے کی ماں تو بن گئی ہو، اس خاندان کی بہو بھی ہو، لیکن میں تمہیں کبھی بھی اپنی بیوی کا حق نہیں دوں گا، جو کہ میری بیوی جو پہلے تھی وہی ہمیشہ سے رہے گی، میں تمہیں اس کا حق کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ اس پر دردانہ جو ہوتی ہے وہ اس ٹائم تو اب دیدہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں آہستہ آہستہ اپنے لیے جگہ بنا لوں گی۔ یہی بات وہ اپنی ساس کو بھی کہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آہستہ آہستہ کوشش کروں گی، میں جواد کے دل میں اپنی جگہ بنا لوں۔ اس پر اس کی ساس کہتی ہے کہ وہ تو بیٹا تمہاری جگہ بن ہی جائے گی، لیکن تمہیں سب سے زیادہ خیال جو ہے اس کے بچے کا رکھنا چاہیے، کیونکہ اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے اور تم نے ہی اس کو سنبھالنا ہے۔ اس پر دردانہ کہتی ہے کہ ہاں جی ضرور، اس کا تو میں بہت ہی زیادہ اچھے سے خیال رکھوں گی۔ اس پر وہ سچ میں اس کا بہت زیادہ اچھے سے خیال رکھتی ہے، اس کو ریڈی کرتی ہے، اس کو اسکول کے لیے بھیجتی ہے اور اس کے کھانے پینے تمام کی بہت زیادہ ٹیک کیئر کرتی ہے۔ دوسری طرف وہ بشرا کو بلاتی ہے اور بشرا کو بلا کر وہ سب کچھ اپنا بتاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم آگے کسی کو یہ مت بتانا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں، آپ کی اور میری بات جو ہے وہ ہمارے درمیان ہی رہے گی، میں کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کروں گی۔ اس پر اسی ٹائم آ جاتی ہے ثنا اور ثنا کہتی ہے کہ تم آ گئی ہو تو تم نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ اس پر بشرا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں بس جانے ہی لگی ہوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں آرڈر کر لیتی ہوں تو کھانا کھا کر تم جانا یہاں سے۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، میں نے جانا ہے تو میں چلی جاؤں گی۔ اس پر ثنا جو ہوتا ہے وہ کزن آ جاتا ہے اور وہ وہی لڑکا ہوتا ہے جس کے ساتھ بشرا جو ہوتی ہے وہ فارمیسی میں ٹکرائی ہوتی ہے اور بشرا نے اس کی کافی زیادہ انسلٹ کی ہوتی ہے۔ اس پر وہ جانے لگتا ہوتا ہے تو ثنا کہتے ہیں کہ بشرا کو بھی آپ ڈراپ کر دیں گے۔ تو اس پر بشرا کہتی ہے کہ نہیں نہیں، میں چلی جاؤں گی، میں کیب جو ہے وہ منگوا لوں گی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اس نے میں اسی طرف ہی جانا ہے، وہ تمہیں ڈراپ کر دے گا، میرا کزن ہے، میرے بھائیوں جیسا ہی ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے بشرا وہ مان جاتی ہے اور اس کے ساتھ آنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے۔ اس پر جیسے ہی وہ باہر آ کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے موبائل میں کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے تو بشرا آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہم لوگ کبھی ملے ہیں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے کبھی دیکھا تھا۔ اس پر وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں وہی چیز ہوں جس کو آپ نے فارمیسی میں بہت زیادہ ڈانٹ دیا تھا، جبکہ میں نے تو آپ کو گرنے سے بچایا تھا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں مجھے اب یاد ہے۔ اس پر وہ اس کو معذرت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تب پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور میں نے نہ جانے میں آپ کو اتنی زیادہ باتیں سنا دی اور آپ کو ایسے فضول میں ڈانٹتے ہیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں۔ دوسری طرف بشرا کے لیے آتا ہے اس کے گھر رشتہ، تو یہ بات سنتے ہی بجے جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اماں میرے ہوتے ہوئے تم بشرا کے لیے رشتے ڈھونڈ رہی ہو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم نے جو بھی کیا اپنے لیے خود ہی غلط کیا، تو اب تم بشرا کے رشتے میں ٹانگ نہیں اڑاؤ گی۔ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اماں، جیسے تم کہتی ہو میں ویسے ہی کروں گی۔ اس پر یہ تو بچوں کے اوپر یقین کرنا غلط بات تھی کہ بچوں نے بشرا کے رشتے والوں کے سامنے کوئی تماشا نہ کرنا ہوتا، انہوں نے آلریڈی پلاننگ کر کے رکھی ہوئی تھی کہ جیسے ہی بشرا کے رشتے والے آئیں گے تو میں ان کے سامنے ایسا تماشا کروں گی کہ بشرا کا رشتہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ دوسری طرف بشرا جو ہوتی ہے وہ اپنے رشتے کی بات سن کر خود ہی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس نے تو وفات کے ساتھ شادی کرنی ہے اور وہ اس کو ہی پسند کرتی ہیں، لیکن وہ اب کیسے اپنے گھر والوں کو خود ہی بتا دے کہ وہ وفات کو پسند کرتی ہیں۔ اس پر جو بچے ہوتے ہیں وہ اس کی پریشانی دیکھ کر کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہیں رشتے آنے کی خوشی نہیں بلکہ زیادہ پریشانی ہو گئی ہے اور تم چاہتی نہیں ہو کہ تمہارے یہاں شادی ہو۔ اس پر بشرا جو ہوتی ہے وہ ان کو کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ دوسری طرف دوبن کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ بچوں کے بھائی کے ساتھ باہر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم تو فری ہو، تم تو کبھی بھی آ سکتے ہو، مجھے دیکھو میں اتنے کام چھوڑ کر آئی ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم اب مجھے طنز کر رہی ہو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہیں کیوں طنز کروں گی، اچھا تم یہ بتاؤ تم اپنی ماں سے شادی کی بات کرو گے نا؟ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے نہ ہی کل کا پتہ ہے نہ ہی آنے والی زندگی کا، میں تم سے کیسے ایسے سالوں پرانے اور سالوں آنے والے نئے جو ہیں وہ وعدے کر لوں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہوا کیا؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں، نہ ہی کوئی جاب اچھی مل رہی ہے اور نہ ہی میرا قرض جو ہے وہ اتر رہا ہے بلکہ اور ہی زیادہ بڑھی جا رہا ہے۔ اس پر دوبن کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میری اماں کے پاس سونا ہے تو میں وہ تھوڑا سا اٹھا کے لے آتی ہوں، وہ تم بیچ گیا تو اپنے جو قرض دار ہیں ان کو قرضہ دے دینا، ان کے پیسے واپس کر دینا۔ اس پر وہ دھوبن کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ سونا لے کر آ جاتی ہے اور آ کر بچوں کے بھائی کو دے دیتی ہے۔ اس پر پیچھے سے دھوبن آ جاتی ہے اور وہ ان دونوں کو پکڑ کے اچھا مارتی ہے اور کہتی ہے کہ کہاں میرا سونا۔ اس پر بچوں کا بھائی جو ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے اور جا کے جولر کو سونا بیچ دیتا ہے۔ اس پر وہ اپنے سارے قرض داروں کو پیسہ بھی ادا کر دیتا ہے۔ دوسری طرف بچوں نے پلاننگ کی ہوتی کہ جیسے ہی بشرا کے رشتے کے لیے لوگ آئیں گے تو میں ان کے سامنے ایسا تماشا کروں کہ رشتہ تو ٹوٹے ہی ٹوٹے گا، اس گھر کے جو ہے ناک بھی ختم ہو جائے گی، یہ جو رشتے ڈھونڈ رہی ہیں نا ان کو بھی پتہ چل جائے گا اور رشتہ کرانے والی کو تو میں اچھا سبق سکھاؤں گی۔ اس بار وہ صرف ویٹ کر رہی ہوتی ہیں اس کے رشتے جس نے لے کر آنا ہے اس کا۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ بچوں پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔